أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل ولعلك علمت مما تلونا عليك في بيان الحاجة حد المنطق وتعريفه من أنه علم بقوانين تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر۔ اس عبارت کے ذریعے حضرت مصنف علیہ رحمہ پچھلے والے کلام کے ساتھ تعلق یوں بیان فرما رہے ہیں کہ پیچھے آپ نے علم منطق کی اہمیت کو آپ نے جانا اور علم منطق کی تاریخ کو بھی آپ نے جانا۔ تو جب آپ نے علم منطق کی تاریخ اور علم منطق کی اہمیت کو آپ جان چکے تو ظاہر بات ہے اب اس علم کے لیے ضروری ہے کہ اس علم کی تعریف کی جائے۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے جہاں پر ضمنی تعریف یہ بیان فرمائی کہ منطق ایسے قوانین کو جاننے کا نام ہے جن کی رعایت کرنا ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتا ہے۔ ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ ترجمے کی طرف غور کریں۔ وَلَعَلَّكَ عَلِمْتَ کا معنی ہے کہ امید ہے کہ آپ نے جان لیا ہوگا، مما تلونا جو ہم نے تلاوت کی، علیہ آپ پر، یعنی جو ہم نے آپ پر پڑھا یا آپ کو جو ہم نے بتایا، فی بیان الحاجتی حاجت کے بیان میں، منطق کے حاجت کے بیان میں۔ وہاں پر آپ نے کیا جانا ہوگا؟ منطق کی آپ نے تعریف جان لی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ تعریف ہو سے مصنف علیہ رحمہ نے دوبارہ اس کو تعریف بیان کر دی تاکہ جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو جائے۔ تو یہ جو ہے نا یہاں پر اس کی مختصر تشریح کچھ اس طرح بنے گی، یہ لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اس کی مختصر تشریح اس طرح بنے گی کہ اس عبارت کے ذریعے حضرت مصنف علیہ رحمہ علم کی تعریف، اگلے فصل میں موضوع کی تعریف، پھر اس سے اگلے میں جو ہے نا وہ جو فائدہ ہے وہاں پر جو مصنف علیہ رحمہ اس کی غرض بیان کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیں آپ کہ بھئی علم کی تعریف اور علم کا موضوع اور اس کی غایت جو ہے نا یہ جاننا کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو سامنے آہستہ آہستہ پیش فرماتے ہیں۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے فرماتے ہیں کہ جو ہم نے ماقبل میں جو میں نے بتایا آپ کو کہ حاجت الی المنطق، احتیاج الی المنطق ہم نے بیان کی، جیسے آپ کو علم کی تعریف بھی معلوم ہو گئی ہوگی، لیکن ہم دوبارہ یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ اور دوبارہ توضیح کے لیے کیا ہے بھائی یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوبارہ توضیح کے لیے کیوں ضروری یہ امر پیش آیا؟ جب ایک مرتبہ تعریف ہو گئی تو اس چیز کو مصنف علیہ رحمہ دوبارہ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ آپ جان لیں کہ جتنے بھی آدمی ہیں، انسان ہیں، وہ تین درجے کے ہیں۔ بعض اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، بعض جو ہے نا وہ وسط درمیانی یعنی اوسط درمیانی کے حد پر ہیں، اور بعض جو ہے نا کیا ہے کہ ادنا درجے پر ہیں۔ تو چونکہ اس میں مصنف علیہ رحمہ نے ان تینوں درجات کا لحاظ رکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جس کا ذہن اعلیٰ ہے وہ بیان حاجت الی المنطق جو پیچھے گزرا وہاں سے انہوں نے سمجھ لیا ہو گیا، اور جس کا ذہن متوسط ہے نا وہ اس تمجید سے سمجھ جائے گا اور تمبی جو بیان کی، اور جس کا ذہن ادنا ہے نا اس کے لیے صراحت علم منطق کی تعریف جو ہے نا کیا ہے کہ ذکر کی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے مصنف علیہ رحمہ نے جہاں پر اس کی جو تعریف ہے وہ ذکر فرمائی۔ آگے پھر مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا علم بقوانین تعصب مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے
سوال کی صورت میں آپ سمجھ لیں یا آپ ویسے ہی سمجھ لیں تو حد المنطق و تعریف ہو جو ہے نا، جو حد کا جو عطف ہے، حد کا جو عطف ہے جو ہے نا کیا ہے، کتنا حد پر جو تعریف کا عطف ہے، حد پر جو تعریف کا جو عطف ہے نا، وہ عطف تفسیری ہے۔ اس سے مراد کہتے ہیں کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں پر حد کا اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس کا لغوی معنی مراد ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی حد کا یہاں پر اصطلاحی معنی کیوں مراد نہیں لیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حد کا جو اصطلاحی معنی ہے نا، یا پر حد کا لغوی معنی مراد لیا گیا ہے، اصطلاحی معنی کیوں نہیں مراد لیا گیا؟ تو کہتے ہیں کہ اصطلاحی معنی اس لیے مراد نہیں لیا گیا کہ حد کا اصطلاحی معنی ہے ذاتیات، یعنی جو چیز ذاتیات سے مرکب ہو، اور جو چیز غرض، اور جس چیز جو ہے نا، جو چیز کی غرض ہوتی ہے اور جو چیز کی غایت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ جو ہے نا کیا ہے کہ اس چیز کا خاصہ ہوتے ہیں، اور جو چیز کا خاصہ ہو وہ اس چیز کی ذاتیات نہیں ہو سکتی۔ آپ بالفرض دیکھیں کہ انسان کی جو ذاتیات ہے وہ حیوان ناطق ہے، لیکن جو انسان کو جو چیز عارض ہوتی ہے جس طرح دہک وغیرہ، تو یہ انسان کی جو ہے نا یہ ذاتیات نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کا عارضہ ہے، یہ انسان کو عارض ہونے والی ہے۔ اور جو یعنی عوارض سے تعریف کی جائے اس کو ہم رسم کہتے ہیں۔ تو یہاں حد کا معنی اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ لغوی معنی مراد ہے، یعنی تعریف مراد ہے صرف۔ پھر اس کے بعد مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا تعصب مراعاتها، کہ بھئی اس کی رعایت کرنا۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمٰ جو ہے ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی صرف آپ جو ہے نا کیا ہے کہ کہہ دیں کہ بھئی آپ منطقی قوانین کو جانیں تو بس کہیں کہ جی ہم اس کے بعد خطا فی الفکر سے بچ جائیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس قانون کی رعایت کی جائے۔ جب آپ اس قانون کی رعایت کریں گے تو آپ خطا فی الفکر سے بچیں گے، اور اگر آپ ان قوانین کی رعایت نہیں کریں گے تو پھر آپ خطا فی الفکر سے نہیں بچیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگلا جو فصل ہے اس میں مصنف علیہ الرحمٰ نے فرمایا موضوع کل علم ما یبحث فیہ عن عوارض الذاتیۃ۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمٰ موضوع کی تعریف کرتے ہیں۔ علم منطق کا موضوع کہتے ہیں خاص ہے اور مقید ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں کہ خاص اور مقید کا سمجھنا مطلق و عام کے سمجھنے پر موقوف ہوتا ہے۔ بس مصنف علیہ الرحمٰ فرماتے ہیں کہ علم کا موضوع وہ چیز ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے متعلق اس علم میں بحث کی جائے۔ اب اس سے پہلے ایک فائدے کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ عوارض کل 6 ہیں، جن میں سے 3 ذاتیات ہیں اور 3 غریبہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جو ہے نا کہ علم میں عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے، عوارض غریبہ سے بحث نہیں ہوتی۔ آپ کو بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دوبارہ سمجھیں کہ عوارض کل 6 ہیں، جن میں سے 3 ذاتیات ہیں اور 3 جو ہے نا غریبہ ہیں۔ اور علم میں جس چیز کی بحث ہوتی ہے نا وہ عوارض ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے، عوارض غریبہ سے بحث نہیں ہوتی۔ اب عوارض ذاتیہ 3 کون سے؟ نمبر 1، وہ جو معروض پر بغیر کسی واسطے کے، یعنی عارض معروض پر بغیر کسی واسطے پر محمول ہو، بغیر کسی واسطے سے محمول ہو، اس کو کہتے ہیں عارض معروض۔ عارض جو معروض پر بلا واسطہ جو ہے نا وہ محمول ہو، یہ پہلی قسم ہے عارضی کی۔ کہتے ہیں کہ بھئی جیسے دیکھو تعجب، یہ انسان پر بلا واسطہ محمول ہوتا ہے، یہ تعجب جو ہے انسان پر بلا واسطہ معمول ہوتا ہے۔ تو ہم نے عارض کی پہلی، ہم نے کون سی عوارض کی پہلی قسم بیان کی تھی کہ جو عارض معروض پر بغیر کسی واسطے کے معمول ہو۔ تو تعجب جو ہے وہ انسان پر بغیر واسطے کے معمول ہوتا ہے، جیسے دیکھو الانسان متعجب۔ نمبر 2 کہ عارض معروض پر امر مساوی کے واسطے سے معمول ہو، جیسے دیکھ انسان پر تعجب کے واسطے سے ہوتا ہے، تعجب کے واسطے سے معمول ہوتا ہے، یعنی الانسان ضاحک
پہلے انسان کو تعجب ہوتا ہے، پھر دہک ہوتا ہے۔ تو اب دیکھو کہ تعجب جو ہے، وہ جو دہک جو ہے، وہ انسان پر امر مساوی کے واسطے سے عارض ہو رہا ہے، اور تعجب جو انسان کو عارض ہو رہا تھا وہ بغیر کسی واسطے کے ہو رہا تھا۔ کیوں؟ کہ بھئی یہ تعجب اور انسان کے درمیان نسبت تساوی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یعنی جن افراد پر انسان صادق آتا ہے نا، انہی افراد پر متعجب بنا بھی صادق آتا ہے۔ جو انسان ہے وہ متعجب ہے، اور جو متعجب ہے وہ انسان ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی امر مساوی سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں امر مساوی سے مراد عام ہے، خواہ وہ شیء معروض کا جز ہو یا اس سے خارج ہو، جیسے معقولات کہ وہ ادراکات جو انسان پر ناطق کے واسطے سے معمول ہوتے ہیں، اور ناطق انسان کا مساوی ہے اور انسان کی جز ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو امر مساوی جو معروض سے خارج ہے، مثلا ضاحک جو انسان پر متعجب کے واسطے سے، تعجب کے واسطے سے معمول ہے، معمول ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ بات آ گئی۔ نمبر 3، عارض معروض پر بالواسطہ محمول ہو۔ پہلا تھا کہ عارض معروض پر بلا واسطہ یعنی بغیر کسی واسطے کے محمول ہو۔ دوسرا تھا کہ عارض معروض پر امر مساوی کے واسطے سے محمول ہو۔ تیسرا تھا کہ عارض معروض پر بالواسطہ یعنی کسی واسطے سے، لیکن وہ واسطہ جو ہے نا معروض کا جز ہو۔ مثلا جس طرح دیکھو کہ بھئی انسان کو حرکت بالارادہ، اب یہ حیوان کے واسطے سے انسان پر محمول ہوتا ہے، اور حیوان انسان کی جز ہے۔ جیسے دیکھو الانسان متحرک بالارادہ، یہ یہاں پر یہ جو بات آپ نے سمجھ لی۔ اس کے بعد آگے چل کر مصنف علیہ رحمہ نے یہ فرمایا کہ فموضوع المنطق معلومات التصوریت بالتصدیق لیکن لا مطلقاً، معلومات التصوریت والتصدیق لیکن لا مطلقاً۔ یہاں پر ایک بات کی یہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو میں نے آپ کو اس کے موضوع بتائے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا کیا ہے کہ جو عوارض کی اقسام تھی وہ بتائی۔ تو اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ جو ہے وہ ایک یعنی تنبیہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ تنبیہ یہ ہے کہ بھئی علم منطق کا جو موضوع ہے نا وہ معلومات تصوریہ ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ ایسے معلومات تصوریہ جو مجہول تصوری تک پہنچائیں، اس کو معرف اور قول شارع کہتے ہیں۔ اور وہ معلومات تصدیقیہ کہ جو مجہول تصدیقی تک پہنچائیں، ان کو کہا جاتا ہے حجت اور دلیل۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ بظاہر تو یہ نکل رہا ہے نا کہ بھئی جو بھی معلومات تصوریہ ہیں، جو بھی معلومات تصوریہ ہیں، ٹھیک ہے جی؟ یعنی انہوں نے فرمایا نا معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ، انہوں نے کہا کہ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ یہ علم منطق کا موضوع ہے۔ تو اسے یہ پتہ چل رہا ہے کہ چاہے وہ معلومات تصوریہ مجہول تصوری تک پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، معلومات تصدیقیہ جو ہیں وہ مجہول تصدیقی تک پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، تو کہتے ہیں کہ مصنف علیہ رحمہ نے یہاں پر مصنف علیہ رحمہ نے لا مطلقاً، لیکن لا مطلقاً لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ بھئی علم منطق کا موضوع وہ معلومات تصوریہ اور وہ معلومات تصدیقیہ ہیں جو مجہول تصوری یا مجہول تصدیقی تک پہنچائیں۔ اور اگر کوئی ایسے معلومات تصوریہ ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو جو وہاں تک نہیں پہنچاتے، یعنی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مجہولات تک پہنچائیں، تو وہ علم منطق کا موضوع نہیں ہے۔ اسی طریقے سے معلومات تصدیقی بھی علم منطق کا موضوع مطلقاً نہیں ہے، بلکہ علم منطق کا موضوع معلومات تصدیقیہ ہیں کہ جن کے ذریعے مجہولات کو حاصل کیا جا سکے۔ تو اگر مجہولات تصدیقیہ میں معلومات تصدیقیہ میں مجہولہ تصدیق تک پہنچانے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ علم منطق کا موضوع نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ بھئی یہاں پر مصنف علیہ رحمہ نے جب فرمایا نا فموضوع المنطق، منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ ہیں، تو یہاں پر ایک جن وہم پیدا ہو رہا تھا۔ ایک وہم یہ پیدا ہو رہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہر معلومات تصوریہ اور ہر معلومات تصدیقی جو ہے یہ علم منطق کا موضوع ہے، تو لہٰذا اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہاں سے لا مطلقاً لا کر مصنف علیہ رحمہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ بھئی وہ معلومات تصوریہ جو مجہول تصوری تک پہنچائیں یا وہ معلومات تصدیقیہ جو مجہول تصدیقی تک پہنچائیں، تو وہ علم منطق کا موضوع ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے علم منطق کی تعریف بیان کی،
اور علم منطق کا ہم نے موضوع بیان کیا۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم اس کی غرض وغیرہ بیان کریں گے۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، کرتے رہیں، انشاء کرتے رہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر یہ سبق جو ہے اپلوڈ ہوا کرے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوتا رہے گا۔